الحمد لله رب العالمين نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم صدر صاحب جناب فیاض عالم صاحب، مولانا خورشید عالم صاحب، بزرگوں دوستوں، عزیز مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کا عنوان جیسے کہ اعلان ہوا، اسلام میں نجات کا تصور، اور یہ عنوان، یہ مضمون اس تعلق سے پیدا ہوا کہ غیر، خاص کر کے عیسائی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں گویا نجات کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اگر یہ دین ہے تو دین صرف ریچولز کا دین ہے، اس میں صرف عمل کرتے جاؤ، لیکن یہاں پر نجات اگر آپ کو مل جائے یہ غیر ممکن بات ہے۔ نجات تو کوئی دوسرے طریقے سے ہے، اسلام میں نجات تو ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف بڑا طبقہ مسلمانوں کا یوں سمجھتا ہے، یا یوں کہیں کہ نجات کے تعلق سے، سالویشن کے تعلق سے اس کے ذہن میں ایک مکمل، ایک ڈیفائنڈ خاکہ نہیں۔ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیے تو انشاءاللہ ہم کو نجات مل جائے گی، اگر ہم کچھ اچھے کام کر لیے تو ہم کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے اس پس منظر میں یہ عنوان بہت اہمیت کا درجہ رکھتا ہے کہ اسلام میں گویا نجات کا کوئی تصور ہے بھی یا نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کو جو پڑھا ایک بھی مرتبہ ہوگا، ایک بھی مرتبہ اگر قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا ہوگا تو اس نے یقیناً بار بار یہ آیتیں پڑھی ہوں گی جہاں پر نجات کے تعلق سے صاف صاف آیتیں ملیں گی کہ اگر وہ یہ کام کرے تو نجات اس کو انشاءاللہ مل کے رہے گی، وہ کامیاب ہے، وہ الفوز العظیم، وہ کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ الحمدللہ نجات کے تعلق سے کئی آیتوں کے علاوہ ایک مکمل سورہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور وہ سورۃ العصر 103 نمبر کی سورت ہے، جس میں اللہ رب العزت قسم کھا کر فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی طرف لوگوں کو بلائے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی طرف لوگوں کو تلقین کیے۔ اللہ رب العزت صاف طریقے سے اس صورت کے اندر فرماتا ہے کہ نجات انہی لوگ کو حاصل ہوگی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور جو لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ چار کنڈیشنز اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ ان کے اوپر جو چلے انشاءاللہ وہ ضرور بضرور نجات حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ چار کنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلا کنڈیشن ہے کہ وہ ایمان لائے۔ ایمان کن باتوں پر ایمان لائے؟ حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 کتاب الایمان کے اندر 6 نمبر کی حدیث میں ایک شخص جو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں، اور چند سوالوں میں سے ایک سوال یوں کرتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ایمان اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، دین آخرت کے اوپر ایمان لانا، اور تقدیر جو اچھی و بری اللہ کی طرف سے جو فیصلہ کر لیا گیا ہے اس پر ایمان لانا۔ ان 6 باتوں کے اوپر یقین کرنا، ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان ہوئے، یہ مکمل ہوئے ایمان۔ ان میں سب سے اہم بات جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور
اس دنیا میں جتنا غلطی اور جتنا دھوکہ اللہ کے تعلق سے لوگ کھاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اتنا اور کسی چیز سے نہیں۔ بڑی تعداد، اکثریت انسانوں کی اللہ رب العزت کو پہچاننے سے دور ہے۔ اللہ رب العزت صاف طریقے سے پہچان کے لیے تعارف اپنا قرآن پاک کے اندر سورۃ الاخلاص میں پیش کرتا ہے، جو 112 نمبر کی سورت ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ جنا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دم صاف طریقے سے لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر یہ چار باتیں کوئی بھی اچھی طریقے سے سمجھ جائے تو وہ قطعی طور پر اللہ کو پہچاننے میں، اپنے مالک کو پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہیں کھائے، کبھی اس میں چوک نہ کرے، کیونکہ یہ چار باتیں جو کوئی میں اگر پائے جائے تو وہ ہے شخص الوہیت یا خدا کے کہنے کے لائق۔ یہ سورۃ الاخلاص ایک ٹیسٹ آف تھیولوجی ہے، ایک پرکھنے کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پہچانے کہ اللہ رب العزت کون ہے۔ اگر ہم مثالاً رجنیش، جو کچھ لوگ رجنیش کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اگر ان کو ہم اس سورۃ الاخلاص کی کسوٹی پر اتارنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ گویا بھگوان رجنیش اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، تنہا تنہا ہے۔ کیا بھگوان رجنیش تنہا تنہا ہے؟ کہنے کو تو کہیں گے لوگ کہ بھگوان رجنیش تنہا تنہا ہے، لیکن اس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر ہیومن گاڈ، انسانی خدا بہت سے ہیں، تو پہلے ہی درجے میں وہ کوالیفائی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اس کو کنسیشن دے دیں تو دوسرے درجے پر اگر جائیں تو کیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے؟ کیا بھگوان رجنیش یا اوشو رجنیش وہ بے نیاز ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے نہیں تھا، وہ بھی پیدا ہوا اور وہ گزر چکا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ جنا ہوا ہے۔ کیا بھگوان رجنیش، اوشو رجنیش جنا ہوا نہیں ہے؟ کیا اس نے جنا نہیں ہے؟ اس کنڈیشن پر بھی بھگوان رجنیش کوالیفائی نہیں ہوتے۔ اگر ہم یہ تینوں کنڈیشن کو چھوڑ دیں، آخری جو کنڈیشن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم اسی ایک کنڈیشن کے اوپر، اسی کسوٹی کے اوپر کسی بھی غیر اللہ کو جانچنا چاہیں تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص الحمدللہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ کون ہے ہمارا رب، کون ہے ہمارا پالنہار، کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا، اس سورۃ الاخلاص کے اندر تعریف ہے کہ ہم پہچانے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانے کے بعد میں اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہچانے کہ فرشتے کون ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرشتوں کو الوہیت کا درجہ دے جائیں، کیونکہ کچھ حضرات ہمارے انسانوں میں سے بہت سے بڑا طبقہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تیسرا حصہ خدا کا سمجھتا ہے۔ کہیں فرشتوں کو ہم اللہ کے بیٹیاں قرار دے دیں، ہم فرشتوں کے تعلق سے اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لائٹ سے پیدا کیا، اور ہم میں اور ان کے بیچ میں ایک بنیادی فرق جس کو بتانا ضروری ہے کہ ان لوگوں میں، فرشتوں میں اختیار کا کوئی فیسلٹی نہیں ہے یا وہ فیکلٹی نہیں، قوت ارادی یا فریڈم آف چوائس یہ ان میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے برخلاف انسانوں میں قوت ارادہ، اختیار، یہ فیکلٹی الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے فرشتے جو بھی اللہ رب العزت حکم کرتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر وہ گناہ بھی کرنا چاہے، غلط کام کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتے۔ تیسری بات تو ایمان لانا اس کی کتابوں پر۔ اللہ رب العزت سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورۃ 38 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر زمانے میں ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت
ہر زمانے میں کتاب نازل کرتا رہا، اور 4 کتابیں ان میں سے ہمیں ان کے نام معلوم ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن الفرقان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 4 ہی کتاب تھی، اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں کتاب نازل کی۔ اسی طریقے سے اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 36 نمبر کی آیت میں، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، ہر امت میں، ہر لوگوں میں ہم نے رسول کو بھیجا۔ سورۃ الفاتر 35 نمبر کی سورت اور 24 نمبر کی آیت میں ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جس کے بیچ میں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو، خبردار کرنے کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور پھر 5ویں بات، آخرت پر یقین کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بارہا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، یہاں سے گزر کر کے آخرت میں ہم سب کو پھر اٹھنا ہے اور ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ سورۃ المریم 19 نمبر کی سورت اور 95 نمبر کی آیت ہے، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر فرد اکیلا کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے۔ اور قیامت، آخرت یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور 6ٹھی بات، تقدیر، یہ یقین کرنا کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی ایک تنکا نہیں ہلتا۔ یہ مختصر میں 6 ارکان ہوئے ایمان کے جو درکار ہے نجات کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ العصر کے پہلے کنڈیشن کے مناسبت سے۔ دوسری شرط جو سورۃ العصر میں ہے وہ عمل الصالحات، نیک عمل کرنا، اچھے اعمال کرنا۔ یہ قطعی طور پر قابل قبول بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں ایمان لایا اور عمل کچھ نہ کرے۔ بغیر عمل کے ایمان کام نہ آئے گا اور بغیر ایمان کے عمل کام نہیں آئے گا، دونوں چیز ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ العصر کے اندر الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ 2 چیز کے علاوہ 2 اور اہم بات اس کے اندر فرمائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، یہ دونوں سب کیٹیگریز ہیں عمل الصالحات کے۔ ہمیں چاہیے کہ عمل الصالحات کے تعلق سے ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن اور صحیح احادیث کے اندر کیا کیا ہمارے لیے حکم ہیں، ڈوز ہیں اور ڈونٹس ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم پہچانیں کہ ہمیں نیک عمل کیا کرنے ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں باز آنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی آیتیں ہمیں اس کی رہنمائی کریں گے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت اور 90 نمبر کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب، نشہ کی چیزیں اور جوا، والانصاب والازلام، اور پتھر کی پوجا اور نجومی گیری، رجس من عمل شیطان، یہ سب شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 188 نمبر کی آیت میں یہ حکم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ رشوت خوری میں مبتلا نہ ہوں۔ سورۃ الاسراء 17 نمبر کی سورت اور 23 اور 24 نمبر کی آیت میں آپ کو ملے گا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہیں۔ اسی طریقے سے کیا کھانا چاہیے، کیا حرام ہے، ان سب چیزوں کا ذکر ہمیں قرآن اور صحیح احادیث سے ہمیں ملیں گے، جس کے اوپر ہمیں نجات پانے کے لیے چلنا ہوگا۔ یہ دوسرا کنڈیشن عمل الصالحات۔ تیسرا کنڈیشن وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ اگر ہم پہلے 2 کنڈیشن پورے کرتے ہیں اور عمل الصالحات میں سے وتواصوا بالحق ایک کنڈیشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے اس بات کا کہ ہم کوالیفائی ہوتے ہیں یا نہیں نجات حاصل کرنے میں۔ جس طریقے سے کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے اگر 4 سبجیکٹ ہیں، وہ کمپلسری ہے 4 سبجیکٹ میں پاس ہونا۔ اگر ہم 3 سبجیکٹ کو پاس کر جاتے ہیں اور چوتھے سبجیکٹ میں 0 ملتا ہے تو ہم وہ کلاس پاس نہیں ہوتے، وہ کلاس کوالیفائی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے یہ ضروری ہے
سورۃ العصر کے حساب سے والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر ساری انسانیت خسارے میں ہے الا الذین آمنوا مگر وہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرے وتواصوا بالحق اور حق کی طرف لوگوں کو بلائے. یہ بھی ایک اہم کنڈیشن نجات حاصل کرنے کے لیے درکار ہے. اللہ رب العزت دعوت کے تعلق سے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے تعلق سے ہم کو ایک خوبصورت ٹائٹل دیتا ہے اور وہ ٹائٹل ہے خیرہ امہ کا کہ تم سب جو ہو خیرہ امہ ہو. سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور 110 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو. تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین امت ہو؟ اللہ رب العزت اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف تم لوگوں کو معروف کی طرف بھلائی کی طرف بلاتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ٹائٹل خیرہ امہ کا ہمیں الحمدللہ اس لیے ملا کہ ہم لوگوں کو حق کی طرف بلائیں بھلائی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو منکرات سے اور غلط راستوں سے روکیں. اگر ہم یہ کوالیفیکیشن یا یہ صفت ہمارے اندر نہیں رہتی تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں. اگر یہ صفت جس کی وجہ سے ہم کو خیرہ امہ بہترین امت کہا گیا ہے اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں رہتی لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کی اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی تو ہم خیرہ امہ کے کہلانے کے لائق نہیں. یہی نہیں کہ ہم بہترین امت اور لوگوں کو حق کی طرف بلائیں بلکہ اللہ رب العزت سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت 104 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ میں ایک امت ایک گروہ ایسا ہو جو مکمل اور مسلسل یہ کام کرتا رہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں سے ایک امت ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یأمرون بالمعروف جو لوگوں کو معروف کی طرف بھلائی کی طرف بلائے وینہون عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روکے. اولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ میں سے فل ٹائم پروفیشن جس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر فل ٹائم ڈاکٹر ہوتا ہے جیسے انجینئر فل ٹائم انجینئر ہوتا ہے جیسے بزنس مین فل ٹائم پروفیشن اپناتا ہے بزنس کا اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کو غیروں کو جو لوگ اللہ سے دور ہیں ان کو حق کی طرف بلانا اس کو بھی فل ٹائم پروفیشن اپنانا چاہیے. تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. یہ ایک پروفیشن کے طور پر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الفصلت 41 نمبر کی سورت اور 33 نمبر کی آیت میں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بھلی بات کہے اللہ کی طرف بلائے. اس سے اچھی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر نیک عمل کرے. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ رب العزت یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں جمتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ اور فٹکار بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ المحمد 47 نمبر کی سورت اور 38 نمبر کی آیت میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم ہٹ گئے اگر تم صحیح راستے سے الگ ہو گئے تو تمہارے بدلے میں دوسرے کو کھڑا کرے گا. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے. اگر ہم صحیح راستے پر نہیں جمے رہے تو یہ خدشہ ہے یہ ڈر ہے کہ اللہ پاک ہم کو
بدل نہ دے دوسروں کے ذریعے سے۔ اور سورۃ التوبہ 9 نمبر کی سورت اور 24 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، وہ ابناؤکم، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم، چاہے تمہارے بھائی ہوں، وہ ازواجکم، چاہے وہ تمہارے زوج ہوں، بیویاں ہوں یا شوہر ہوں، وہ عشیرتکم، چاہے وہ تمہارے رشتے دار ہوں، وہ اموال اقترفتموہا، چاہے وہ تمہارے مال ہوں جن کو تم جمع کر رکھے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، چاہے وہ تمہارے بزنس ہوں، تجارت ہو جس کے اندر تم کو خوف ہے کہ نقصان ہو جائے گا، وہ مساکن تردونہا، چاہے وہ تمہارے گھر ہوں بڑے بڑے جن کے اندر تم رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ، اگر تم ان سب چیزوں کو اللہ سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے زیادہ، وہ جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، فتربصوا، تب تم ٹھہرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، وہ ابناؤکم، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم، چاہے تمہارے بھائی ہوں، وہ ازواجکم، چاہے وہ تمہارے زوج ہوں، بیویاں ہوں یا شوہر ہوں، وہ عشیرتکم، چاہے وہ تمہارے رشتے دار ہوں، وہ اموال اقترفتموہا، چاہے وہ تمہارے مال ہوں جن کو تم جمع کر رکھے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، چاہے وہ تمہارے بزنس ہوں، تجارت ہو جس کے اندر تم کو خوف ہے کہ نقصان ہو جائے گا، وہ مساکن تردونہا، چاہے وہ تمہارے گھر ہوں بڑے بڑے جن کے اندر تم رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ، اگر تم ان سب چیزوں کو اللہ سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے زیادہ، وہ جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، فتربصوا، تب تم ٹھہرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بہت سختی سے یوں فرماتے ہیں کہ اگر اور چیزوں کو آپ محبوب رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے مقابلے میں، تو پھر تم ٹھہرو۔ اور یہ ٹھہرنا وہ ٹھہرنا نہیں ہے کہ سچ مچ میں آپ انتظار کریں، بلکہ یہ ٹھہرنا، یہ انتظار کرنا ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے کہ سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو جائے گا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دعوت کا کرنا ایک اہم فریضہ امت مسلمہ پر ہے۔ اگر اس سے وہ چوک جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ سورۃ العصر کے 4 کنڈیشن جو دیے گئے ہیں اس کو کوالیفائی نہیں کرتا۔ اس کے بعد چوتھا کنڈیشن وتواصوا بالصبر، کہ صبر کی تلقین کرے، صبر کرے۔ سورۃ الملک 67 نمبر کی سورۃ اور 2 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تم میں سے دیکھے کہ کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی ہماری آزمائش ہے۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے، موت اور زندگی اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا یہ پوری زندگی ہماری ایک آزمائش ہے، ایک ٹرائل ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور جب آزمائش ہو، جب ایگزامینیشن ہو، جب امتحان ہو، تو ایسی حالت میں مصیبت اور پریشانی لاحق ہی ہے، ہو کر ہی رہے گی۔ اور ایسی حالت کے اندر ہمیں صبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ یہ ایک اہم کنڈیشن سورۃ العصر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چوتھا کنڈیشن کہ صبر کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت قرآن کے اندر صاف صاف فرماتے ہیں کئی جگہوں پر، مثال کے طور پر سورۃ العنکبوت 29 نمبر کی سورۃ اور 2 نمبر کی آیت میں احسب الناس
کیا انسان ایسا سوچتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ میں ایمان لایا اور اسے آزمایا نہ جائے؟ کیا انسان ایسا سوچتا ہے کہ اس کو آزمایا نہ جائے گا؟ یقیناً آزمائش ہو کر رہے گی۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 155 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ یقیناً آپ کو آزمایا جائے گا خوف دے کر کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک دے کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان دے کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں نقصان دے کر کے، اور تمہارے کمائی اور پھلوں میں نقصان دے کر کے۔ یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن اسی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو خوشخبری سنا دو جو صبر کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 214 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر جو تم سے پہلے گزر چکے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ ایسی مصیبت ایسی تکلیفیں ان کے اوپر آئی، وَزُلْزِلُوا، کہ وہ جھنجھوڑ اٹھے، وَيَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھ میں جو ایمان والے تھے وہ چلا اٹھے، بول اٹھے متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ پاک اسی آیت میں فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد ان قریب ہے، اللہ کی مدد ان قریب ہے۔ اللہ پاک ہر ایک چیز جو دنیا میں ہے، ہر ایک حالت جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 35 نمبر کی آیت میں ہم پڑھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ یقیناً آزماتا ہے شر اور خیر سے، شر اور خیر سے، دونوں چیزوں سے آزماتا ہے۔ آپ کا مال، آپ کی اولاد، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ سورۃ الانفال 8 نمبر کی سورت 28 نمبر کی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس طریقے سے ان آزمائش میں ہم کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جو چوتھا کنڈیشن سورۃ العصر میں کوالیفائی کرتا ہے۔ یہ 4 کنڈیشن درکار ہیں تاکہ ہم نجات حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام میں نجات نہیں حاصل کر سکتے، الحمدللہ اسلام کے اندر مکمل طریقے سے نجات کا تصور پایا جاتا ہے، مکمل طریقے سے نجات کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں جیسے غیر کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے کوئی نجات کا تصور نہیں ہے، عورت جو ہے نجات نہیں پائے گی، حالانکہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی تمیز اس طریقے کے نہیں ہے۔ سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت 124 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت صاف فرماتے ہیں چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، جس نے بھی عمل کیا اور نیک عمل کیا اور ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سارے لوگ برابر ہیں، کوئی بھی تمیز نہیں ہے، صرف ایک تمیز کے، اور وہ یہ ہے تقوی۔ سورۃ الحجرات 49 نمبر کی سورت 13 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت صاف فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تم کو شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم اللہ کے وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، جو رائچسنس اختیار کرے، جو نیک عمل کرے۔ اس کے علاوہ کوئی تمیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک، چاہے عورت ہو مرد ہو، چاہے امیر ہو غریب ہو، چاہے کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک اگر کوئی تمیز ہے تو وہ تقوی کی تمیز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تمیز نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر ہم چوک گئے ہیں، اگر ابھی تک
ہم ان کنڈیشنز کے اوپر یہ جو فارمولا ہمارے نزدیک ہے نجات حاصل کرنے کا، اس سے چوک گئے ہیں تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اور اگر ہم یہ جانتے تھے یہ 4 کنڈیشن پھر بھی ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے، تب بھی اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر بارہا فرماتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک جس کو وہ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے گناہ اگر اس کی توبہ چاہی جائے اور اس فورگیونیس چاہا جائے اور اس سے توبہ کیا جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی گناہ ایسی نہیں ہے جو معاف نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہ شرک جیسی گناہ بھی اللہ رب العزت اس دنیا میں اگر اسے وہ توبہ کرے اور گناہ کی معافی مانگے شرک جیسی گناہ کی، تو بھی اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے اور آپ اللہ رب العزت کو غفور الرحیم پائیں گے۔ شرک جیسی گناہ جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص شرک جیسی گناہ کو لے کر کے اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ رب العزت صاف طریقے سے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت اور 48 نمبر کی آیت میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تمہیں تمہارے شرک جیسی گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن معاف کر دے گا اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کو چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کیا فقد افترى اثما عظیما، یہ بہت ہی گھنونا بہت ہی بڑا گناہ اس نے کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر شرک جیسی گناہ لے کر کے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو یقیناً یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تمہیں تمہارے شرک جیسی گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن معاف کر دے گا اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کو چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کیا فقد افترى اثما عظیما، یہ بہت ہی گھنونا بہت ہی بڑا گناہ اس نے کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر شرک جیسی گناہ لے کر کے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو یقیناً یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں اگر ہم شرک جیسے بھی گناہ کرتے آئے ہوں تو یہ بھی گناہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے راستے کو صحیح کر لیتے ہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس دنیا میں بھی وہ معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورت اور 53 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے اپنے گناہوں کے بدلے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بتائیے کہ اگر گناہوں سے لدے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں گناہوں کے ذریعے سے، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم چوک گئے ہیں اب تک یا ہم نے لاپرواہی کی ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے راستہ کھول رکھا ہے، اب بھی موقع ہے ہمارے پاس میں کہ ہم پرانی جو گناہیں ہیں یا پرانی لغزشیں ہیں یا لاپرواہی ہے اس سے توبہ کریں اور اپنی پوری کوشش کریں، جم جائیں اس بات پر کہ ہم ایمان والے ہو جائیں، نیک عمل کرنے والے ہو جائیں، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہو جائیں، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنے والے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگر یہ چاروں کنڈیشن ہم پوری کرتے ہیں تو ہم نجات حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں۔ ویسے اللہ رب العزت جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، یہ اپنی بات ہے، لیکن نارمل کنڈیشن میں عمومی طور پر یہ ہے فارمولا نجات کو حاصل کرنے کا، یہ ہے فارمولا نجات کو حاصل کرنے کا۔ اللہ رب العزت اسی طریقے سے صاف صاف
کئی آیتوں میں قرآن کے اندر فرماتے ہیں آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان جس نے لایا اور نیک عمل کیے، اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو جنت ملے گی، کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہو۔ جنت کے تعلق سے قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہم کو ملے گی جہاں پر بہترین وعدے کیے گئے ہیں کہ وہ کس مقام پر رہے گا، کیسے جگہ پر رہے گا، اور اگر وہ اس سے چوک جاتا ہے تو جہنم کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر کہ اگر وہ چوک جاتا ہے تو کل قیامت کے دن کیسا نقصان ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ اس محدود زندگی میں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر جمائے رکھے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو لامحدود زندگی ہم کو ملنے والی ہے، اگر وہاں پر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو سوچو کہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اور اگر ہم وہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا گھاٹا ہوگا۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس آیت سے، سورۃ الصف 61 نمبر کی سورت اور 10 اور 11 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جن آیتوں کو تلاوت میں نے شروع میں کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو نجات دے دے عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت وہ تجارت بتاتے ہیں، تؤمنون باللہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، باموالکم وانفسکم، چاہے وہ مال سے چاہے اپنی جان سے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکراً ڈاکٹر شعیب محمد صاحب۔ ابھی وقت باقی ہے اور سوال جواب کا سلسلہ رہے گا۔ آپ بھائیوں میں سے اور بہنوں میں سے جن کو بھی کوئی ایسا سوال کرنا ہو تو سوال کریں، ڈاکٹر محمد شعیب صاحب آپ کا جواب دیں گے۔ آپ کر سکتے ہیں سوال۔ السلام علیکم۔ I know very little Urdu۔ صاحب نے جو فرمایا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، از اٹ وتواصوا بالحق جو ہے از اٹ اونلی فار دا مسلمس، فار نان مسلمس آلسو؟ بھائی نے پوچھا کہ وتواصوا بالحق یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے؟ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے یا غیر مسلمانوں کے لیے۔ جو لوگ حق سے دور ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ جو کوئی بھی حق سے دور ہے، حق کی طرف اس کو بلانا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ السلام علیکم۔ ایک حدیث میں آیا ہے اگر ایک آدمی حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پوری گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور بعض جگہ ہم نے سنا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی آدمی سے ظلم کرتا ہے تو وہ حقوق العباد میں شمار ہے، اللہ تعالیٰ حقوق العباد یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی حجاج اکرام وہ ظالم بھی ہو، کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی تفصیل چاہیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہی شخص جو ہے دوسرے گناہ کرتا ہے، اور تو دوسرے گناہ کی بنا کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ یہ بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں اس کے؟ اللہ رب العزت چاہے تو سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں اگر وہ شخص اس گناہ کی طلب کرے یا اس گناہ سے وہ توبہ کرے۔ توبہ کے لیے اللہ رب العزت
توبہ کے تعلق سے ایک کنڈیشنز ہمیں اپنانے ہیں کہ توبہ جو شخص بھی کرتا ہے اس کو 3 کنڈیشنز اس کو پورے کرنے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جو کام وہ کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، اس پر نادم ہو جائے کہ یہ غلط ہے. دوسرے، اس کام سے وہ فوراً رک جائے. تیسرے، فرم ریزالو کرے، پکا ارادہ کرے کہ پھر دوبارہ وہ کام ایسا نہیں کرے گا. اگر اس طریقے سے وہ ایسی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ اس طریقے سے حدیثوں میں ہمیں بہت سے ایسے اعمال ملتے ہیں جہاں پر اللہ پاک وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ اعمال کریں گے تو اللہ اس کی گناہ معاف کر دے گا. یہ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ یہ اعمال کرے اور پھر اس کے ساتھ میں شرک کرے اور اس کی توبہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف نہیں کرے گا. اس کا ہم کو اطمینان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا. سورۃ النساء 4 نمبر کی سورۃ اور 40 نمبر کی آیت میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا. تو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہوگا. کل قیامت کے دن جو جہنم میں جائے گا وہ شخص بخوشی اس بات پر ہوگا کہ اس کے ساتھ میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوا ہے. اس کو ذرا بھی شکایت اللہ کے خلاف کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے. لیکن اس دنیا میں ہم کوشش کرتے رہیں صحیح عمل پر جمے رہنے کے لیے اور کوشش کرتے رہیں اچھے عمل کرنے کی، نیک عمل کرنے کی اور برائی سے رکنے کی. اگر ایسا ہوگا کہ ہم برائی بھی کام کرتے ہیں اور اچھے بھی کام کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن دونوں کا حساب کتاب ہوگا اور جس کا جیسا حساب ہوگا، جیسا جو رزلٹ ہوگا اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا. ہم نے اکثر دیکھا ہے اور سنا بھی ہے اور پریکٹیکلی ایسا ہو بھی رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی اور کے نام سے جو دنیا میں نہیں ہے اب حج کے لیے جاتا ہے، کیا وہ حج قبول ہوتا ہے؟ اس کے نام جو اب نہیں رہا. جواب چھوٹا سا جواب دیجیے بس. سوال یہ ہے کہ جو آدمی گزر گیا ہے اس کے نام سے حج ہو سکتا ہے یا نہیں. حج بدل کا تصور حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو اگر حج بدل ہم کرتے ہیں تو یہ ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جس شخص کے تعلق سے حج بدل کر رہے ہیں وہ جب زندہ تھا، مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، تندرست تھا، سب کچھ تھا، اور تب اس نے حج نہیں کی اور وہ اس سے مطلب اس فریضے کو اس نے انجام نہیں دیا، تو یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ اس کا حج بدل کرنے پر اللہ اس کو قبول کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن اگر ایک شخص اپنی زندگی میں وہ مجبور تھا، وہ مالدار نہیں تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ حج کر سکے، اس کے گزرنے کے بعد میں پھر اس کے جو رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں یا کوئی اور دوسرا ہے، اگر اس کے بدلے میں حج بدل کرے تو انشاءاللہ اس کا تصور ملتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.